बाबरकत थे और बड़े हमें जो है वो सब जो है बड़े अच्छे तरीके से हमने सारी मंजर पेशी को चीज़ों को देखा कि खुदावंद ने किस तरह हमारे लिए सलीब पर जान दी। खुदा का इन सब का शुक्र करते हैं। आज का तीसरा कलमा जो हमारे लिए है वो किताब यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब उसके 25 से 27 आयत तक बाइबल मुकद्दस में यूँ मरकूम है। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़ी देखकर माँ से कहा, आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। इससे पहले कि हम देखें कि खुदावन ने मरियम को हुक्म दिया कि आज से तेरा बेटा ये होगा, हम सारे उस पिछले मंजर को याद करेंगे कि किस तरह खुदावन जो है मसीह यीशु जो है उसको सलीब पर चढ़ाया गया। हम देखते हैं कि पूरी रात और जो आधा दिन था उसमें यहूदियों ने क्या किया कि उसको बहुत ही दुख दिया। वो सारा दुख जो उसको कोड़े मारे गए, उसको सलीब दे दी गई उठाने के लिए, उस पर जो तशद्दुद किया गया हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितना तकलीफ दे मंजर होगा। कितनी तकलीफ हुई होगी जब उसको वो कोड़े मार रहे होंगे और वो दर्द वो किस तरह उसने बर्दाश्त किया होगा। एक इंसान होते हुए अगर हम उसको इमेजिन करें कि वो दर्द कितना शदीद हो सकता है तो शायद उसके बाद हमसे कोई लफ्ज़ मुंह से अदा ना हो सके, या हम अपनी दर्द में इस कदर खो जाएं कि सिर्फ हमें अपनी दर्द और अपनी फिजिकल जो चीज़ें हैं, हमारी रूह जो है, हमारा जहन जो है उसी तरफ रहेगा कि हमें यहाँ पर तकलीफ है, हमें ये जो है परेशानी है, उसी तरफ हमारा जहन जो है वो काम करता रहेगा। लेकिन हम मसीह की मोहब्बत देखते हैं कि क्या है कि वो उसका अपना मंसूबा नहीं था, ये खुदा का इलाही इंतजाम था जिसको वो पूरा करने इस दुनिया में पहुंचा। और अपनी सारी जिंदगी के यहाँ में जब वो 30 साल का खुदावंद हुआ, खुदावंद मसीह, तो उसने उसके बाद जब अपनी खिदमत का आगाज किया, जब उसने खुदा के काम को अंजाम देने के लिए बेड़ा उठाया, तो उसने क्या किया, तब तक 30 साल तक वो अपने माँ बाप के साथ रहा और अपने माँ बाप बेटे होने के फराइज को उसने बहुत अच्छे से सर अंजाम दिया। उसके बाद जब उसने अपनी दूसरी जिंदगी का आगाज किया तो उसमें हम देखते हैं कि तब वो एक दूसरी जिंदगी में चला गया जिसको उसने अपने खुदा के मंसूबे को पूरा करना था। और सलीब पर जब वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है, खुदा के उस मंसूबे को, उस खिदमत को पूरा कर चुका है, तो वो जो अपने आखिरी हिस्से में था, जो खुदा ने उसको दिया था कि तुम क्या करोगे, लोगों की निजात का बायस बनोगे, तो वो सलीब पर हमारे लिए चढ़ गया। उसने वो सब दुख सहे। तो वो दुख जो है, एक्चुअली सारी पीछे बात बताने का मकसद ये है कि वो दुख हमें याद करना है कि एक इंसान जो है इस कदर दुख में से गुजर कर किसी के लिए अच्छा चाहना, मुआफी चाहना नहीं कर सकता। लेकिन ये खुदा ही था, यीशु मसीह ही था जिसकी ये क्वालिटीज हमें नजर आती हैं कि वो इतने दुख में, तकलीफ में होते हुए भी वो क्या कर रहा है, दूसरों की मुआफी का तलबगार है। क्योंकि जब हम पहला कलमा देखते हैं तो उसमें खुदा ने क्या कहा कि ऐ बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो इस तकलीफ के बावजूद भी वो अपना काम जो है वो अंजाम दे रहा है कि अपने खुदा ने जो उसे निजात का खिदमत का जो उसे दिया था, उसे पता था कि ये लोग जो है वो उसके साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग क्या थे, वो उसको खुदा के मंसूबे को समझ नहीं पा रहे थे। तो वो जो कर रहे थे उनको उस चीज की समझ नहीं थी, इसलिए खुदा से वो फिर भी उनकी माफी का ही तलबगार है, यीशु उनसे माफी का तलबगार है। उसके बाद हम देखते हैं कि किन में ही शुमार हुआ बदकारों में। लेकिन जब खुदा ने देखा कि किस तरह उसे मसलूब किया जा रहा है और उसके साथ कौन लोग हैं, और जो नजात का मुस्तहिक था, खुदा ने से कहा तो आज ही मेरे साथ क्या होगा, फिरदौस में होगा। इसके बाद तीसरी चीज जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो था वो उसकी नजर किस पर जाती है, अपनी माँ पर। उस वक्त वहाँ पे कौन लोग थे, उसका बाप कहाँ पर था, उसके अब जो सगे बहन भाई थे वो कहाँ थे, उसके 12 शागिर्द जो है वो सब कहाँ है, हमें वो देखने को इस पूरे मंजर में नजर नहीं आ रहे। अगर हम सारे
منظر کو اپنے ذہن میں امیجن کریں تو ہمیں یہاں پر مسیح کے ساتھ اس کے بہن بھائی باپ چیزیں نظر نہیں آ رہی. لیکن اگر ہم پیچھے تھوڑا دیکھیں تو شاید میرے خیال میں کہ جو اس کا باپ تھا یوسف وہ شاید وفات پا چکا تھا اور جو اس کے بہن بھائی تھے انہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا. اس کی جو منصوبے کو خدا کے منصوبے کو وہ سمجھ نہیں پائے, اس لیے وہ اس کے ساتھ وہاں ہمیں نظر نہیں آتے. اور جو دوسرے شاگرد ہیں وہ سب کہاں چلے گئے؟ وہ سب ڈر کر بھاگ گئے کہ ہمیں بھی ساتھ میں کیا ہوگا, مصلوب کر دیا جائے گا. وہ سب ڈر کر اس جگہ کو چھوڑ کر کیا ہوتا ہے, وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. تو وہاں پر کون موجود ہے؟ اس حوالے میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پہ کتنے لوگ موجود تھے جو اس کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے. ایک مریم مگدلینی اور یوحنا. تو یہاں پہ ذکر ہے مریم کا, 3 مریم کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. ایک اس کی ماں تھی اور 2 اور مریم تھی. ایک مریم مگدلینی تھی اور ایک اور مریم تھی, اور ایک اس کی ماں مریم کی بہن تھی جو کہ یوحنا کی ماں تھی. مطلب وہی یوحنا جو ہمیں خدا کے ساتھ خدمت میں ہر جگہ نظر آتا ہے. تو یوحنا جو ہے وہ اس کا کزن بھی ہے مسیح یسوع کا, اور اس کا خاص جو ہے شاگرد بھی تھا یسوع کا, جو اس پر ایمان لاتا تھا, جو اس کی پیروی کرتا تھا. یہ وہی شاگرد تھا. تو ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح نے کس کو چنا, جو اس پر ایمان لاتا تھا اور جو اس کے ساتھ اچھا چلنے والا تھا. مسیح نے اس کا چناؤ کیا. یہاں پہ مسیح کو پتا تھا کہ اب جو ہے میرا خدمت کا کام جو ہے یہاں پہ ختم ہو چکا ہے دنیا میں, اور مجھے اپنے باپ کے کام کو انجام دینا ہے. جب تک یسوع مسیح نے اس سارے لوگوں میں نجات کے کام کو کیا تھا, اس سے پہلے تک وہ اپنی بیٹے ہونے کے سارے فرائض کو ہمیں پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس کے بعد جب اس نے اپنی خدمت کا انجام کیا تو اس میں بھی وہ اپنی ماں کا خیال کرتا ہوا نظر آتا ہے. ایک واقعہ ہم نے دیکھا تھا جو یسوع کا پہلا معجزہ تھا, یوحنا 2 باب, اس میں کانا گلیل کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے, جس میں خداوند یسوع وہاں پر خداوند کے جب میں ختم ہو گئی شادی میں, اس واقعے سے ہم بخوبی جانتے ہیں اس چیز کو. تو اس کی ماں نے اس کے آگے کہا کہ میں ختم ہو چکی ہے اور مہمان ابھی بھی باقی ہیں. تو مسیح نے اس کو پانی کو میں تبدیل کیا. اس واقعے سے ہم جانتے ہیں وہاں پر مسیح یسوع اپنی ماں کو پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں, آئے عورت. تو وہی الفاظ ہم اس حوالے میں بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مریم کو جب پکارتے ہیں یا اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آئے عورت. جب بھی اگر ہم ابھی کے اردو تلفظ میں دیکھنا چاہیں یا اس وقت خداوند یسوع مسیح نے کیوں الفاظ استعمال کیا ہے, اس کا کچھ بھی یہ نہیں کہ یہ ڈس رسپیکٹ ہے, بلکہ یہ رسپیکٹ کے زمرے میں آتا تھا کہ جب آپ کسی کو پکارتے ہیں تو اگر آپ اس کا نام نہیں لے رہے یا کوئی رشتہ بیان نہیں کر رہے تو آپ اسے آئے عورت کر کے مخاطب کرتے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح بھی اپنی ماں کو آئے عورت کر کے مخاطب کرتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ آج سے تیرا بیٹا کون ہے, یوحنا ہے. تو ہمیں یہاں پہ 2-3 باتیں نظر آئیں گی اس حوالے میں. سب سے پہلے کہ خداوند نے مسیح یسوع نے کیا کیا, اپنی ماں کو حکم دیا کہ آج سے تیرا بیٹا یہ ہے, اور اس کے بعد یوحنا کو ذمہ داری دی کہ آج سے کیا ہوگی تیری ماں یہ ہے. تو کیوں ذمہ داری دی گئی, میں پہلے بھی یوحنا کے بارے میں بتا چکی ہوں کہ وہ بہت ہی خدا سے محبت رکھنے والا اور اس کے چاہنے والا شاگرد تھا, اور اسے جانتا تھا, اس کی خدمت کو جانتا تھا کہ وہ زمینی نہیں بلکہ کیا ہے, آسمانی ہے, اور اس میں قدرت جو ہے وہ الہی قدرت ہے جو کہ خدا کے منصوبے کو وہ پورا کرنے آیا ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے جب اس کو چنا تو وہ جانتا تھا کہ وہ کسی ایسے شخص کو یہ ذمہ داری دے رہے ہیں جو خدا کے انتظام کو بھی جانتا ہے, وہ کسی عام شخص کو یہ ذمہ داری نہیں دے رہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی گھڑی اس کو لے کے اپنے گھر چلا گیا, مطلب کہ خدا کا اس نے حکم کو مانا, اور جب تک مریم زندہ رہی اس نے کیا کیا, اس کے ساتھ رہی, اور اس نے اپنے بیٹا ہونے کا فرض جو ہے وہ بخوبی نبھایا یوحنا نے اس کے ساتھ. تو آج کے اس حوالے میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ ہماری فکر کرتا ہے اور ہمیں جو ہے
وہ یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ اس میں ایک لاسٹ چیز جو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ خدا نے ایک فارمیشن رکھی ہے چرچ کی، ایک یونٹی کی. کس طرح کہ جب ہم خدا مسیح کا رشتہ ایک خونی رشتہ تھا اپنی ماں کے ساتھ، لیکن یہاں پہ جب انہوں نے ایک دوسرا رشتہ کریٹ کیا مریم اور یوحنا کا، تو اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک روحانی رشتہ ہے جس میں وہ اس کا بیٹا اور اس کی ماں بن گئی. جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں، مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، اسے اپنی شخصی نجات دہندہ سمجھتے ہیں، تو اس وقت ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ایک روحانیت کا رشتہ ہے. جیسے ہم سب کا آپس میں کلیسیا کا رشتہ ہے، ہم آپس میں بہن بھائی اور ڈفرنٹ رشتوں میں بن جاتے ہیں. تو اسی طرح خداوند نے یہاں پر ایک فاؤنڈیشن یعنی بنیاد رکھی ایک نئے رشتے کی کہ مسیح میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ایک اور رشتہ متعارف انٹروڈیوس کرایا. مطلب اس پورے حوالے میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خدا کیا کرتا ہے، ہماری فکر کرتا ہے. اس نے اس وقت بھی اپنے دکھ تکلیف میں بھی جو ہے اس نے ہماری فکر کی ہے، اور وہ کلیسیائی طور پر ہمیں یونائٹ کرتا ہے اور ہماری فکر کرتا ہے. اور میں چاہوں گی کہ سارے کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو یہ ہمت و طاقت بخشے کہ ہم بھی اپنی کلیسیائی طور پر اور خاندانی طور پر جو ہے اس حوالے کو سمجھ سکیں، فکر کر سکیں ایک دوسرے کی، کہ ہمیں جو ہے اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ رسپیکٹ کرنی ہے، اور کلیسیائی طور پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح رہنا ہے جس طرح مسیح ہمیں سکھاتا ہے. خدا کا شکر.